بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کے پیارے بچوں، آج ہم پیج نمبر 15 سے پڑھیں گے۔ اعادہ آپ کے سبق کے عنوان کا نیم ہے۔ دیکھیں یہ ہے اعادہ، یعنی اس سے پہلے بھی آپ گزشتہ سالوں یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں اور تقریباً یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے پہلے سے، اور مزید تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ چیزیں اور آسانی سے آپ کو یاد ہو سکے۔ دیکھیں یہاں ہم پڑھیں گے مد کے اقسام اور اس کی شناخت۔ مد کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کر لیں، مد کسے کہتے ہیں، مد کا معنی کیا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ مدہ، حروف مدہ، مد کرنا، تو یہ مد میم دال زبر مد، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ کسی بھی چیز کے کھینچنے کو عربی میں مد کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ مد عربی کا لفظ ہے، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا۔ اب یہاں پر ہم مد کی شناخت کریں گے، وہ کون کون سے طریقے یا اقسام ہیں جہاں کچھ چیزوں کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک نام اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے مد منفصل۔ مد منفصل، مد منفصل کسے کہتے ہیں کہ حروف مد کے بعد اگر حمزہ الف کی صورت میں آ جائے تو وہاں پر جو مد کریں گے اس کا نام ہے مد منفصل۔ دیکھیں میں نے اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں میں نے پڑھائی تھی، جیسے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یعنی حروف مدہ میں نے آپ کو پہلے پڑھائے ہیں نا۔ تو حروف مدہ کل کتنے تھے؟ 3، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اور یہ جو مد منفصل ہے یا مد متصل ہے یا مد لازم ہے، یہ جتنے مد کے اقسام آج آپ پڑھیں گے یہ سارے حروف مدہ میں ہوں گے، اور حروف مدہ کے اندر اگر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو کبھی مد منفصل ہوگا، کبھی مد متصل ہوگا، کبھی مد لازم ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان تینوں اقسام سمجھنے کے لیے اگر کسی چیز کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ حروف مدہ ہی ہے۔ اگر حروف مدہ آپ کو یاد ہے، الف مدہ آپ سمجھتے ہیں، یا مدہ سمجھتے ہیں، واو مدہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ چلو میں دوہرا دیتا ہوں۔ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو، اور یا مدہ کہتے ہیں کہ یا سے پہلے زیر ہو، اور واو مدہ کہتے ہیں کہ واو سے پہلے پیش ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اصول یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں نہ آئے بلکہ الف کی صورت میں آئے تو وہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل۔ کیا نام ہوگا؟ مد منفصل۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ اپنی اصلی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور الف کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ کہا پڑھا لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اصول یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ الف کی صورت میں آئے تو وہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میم الف زبر ما، ما حروف مدہ میں سے کون سا مدہ ہوگا؟ یقیناً الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، حروف مدہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا کہ نہیں؟ الف کے بعد زبر ہے تو یہ حمزہ ہے کہ نہیں؟ تو حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے۔ تو اصول یہ تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آئے تو وہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد منفصل۔ ٹھیک ہے، اور مد منفصل کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو مد کی علامت ہوگی نا، یہ جیسے یہاں پر یہ علامت ہے، دیکھیں یہ جو مد کی علامت ہے یہ چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اور مد متصل کے اوپر جو علامت ہوتی ہے یا مد لازم کے اوپر جو علامت ہوتی ہے وہ علامت کافی بڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو مد متصل اور مد منفصل میں فرق کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مد منفصل کے اوپر جو علامت ہوتی ہے وہ چھوٹی علامت ہوتی ہے، اور مد متصل کے اوپر جو علامت ہوگی وہ ذرا بڑی علامت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مد منفصل کو کم سے کم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کتنے الف کے برابر؟ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے پھر اسی طریقے سے اتنا لمبا اور کھینچ کر پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ما امر، کیسے پڑھا؟ خوب کھینچ کر، ما امر۔
تو یہاں پہ کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل، اس لیے کہ الف مد کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آئے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے وما انزل، تو وما ما الف مد کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ الف کی صورت میں. تو یہاں پر بھی جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل. اور اس کے بعد ہے ولا انتم، ولا لام علی زبر لا الف مد کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آ جائے تو یہاں پر بھی جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل. آگے دیکھیں لا اعبد، لا یہ الف مد کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ الف کی صورت میں. تو یہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد لازم. ربنا مد لازم نہیں، مد منفصل، سوری. تو یہ لا اعبد میں کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل، اس لیے کہ حروف مد کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلے ربنا آتینا، تو دیکھیں ربنا کے اندر جو نا ہے یہ الف مد اور اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے الف کی صورت میں، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. آگے دیکھیں ما اصاب، تو ما الف مد کے بعد آیا ہوا ہے حمزہ الف کی صورت میں، تو یہاں پر بھی جو مد ہوگا اس مد کا نام ہے مد منفصل. اور اس کے بعد جو مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ وہ مثالیں ہیں جو کہ مد متصل کی ہے. اور مد متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ حروف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آئے، اپنی اصلی صورت میں آئے. دیکھیں حروف مد کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آئے تو مد منفصل. اگر حروف مد کے بعد حمزہ اگر اپنی اصلی صورت کی میں آ جائے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ مد متصل. تو یہ مثال سے بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. تو یہاں پر دیکھیں یہ جا کے اندر آپ دیکھیں جیم الف زبر جا ہے یعنی الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ آیا ہوا ہے اپنی اصلی صورت میں، ہے کہ نہیں؟ الف کی صورت میں تو نہیں ہے نا، حمزہ اصلی صورت میں خود حمزہ آیا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد متصل. مد متصل کیسے پڑھیں گے؟ خوب کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جا، کم سے کم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے مد متصل کو، ٹھیک ہے. اور پھر مد متصل کو پہچاننے کی اور شناخت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مد متصل کے اوپر جو مد کی علامت ہوتی ہے وہ ذرا بڑی علامت ہوتی ہے، جیسے یہاں آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیں یہ علامت مد منفصل کی علامت کے مقابلے میں ذرا بڑی سی ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہوئی کہ مد متصل کہتے ہیں حروف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے، جیسے مثال جا. آگے دیکھیں شاہ الف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ اپنی اصلی صورت میں. آگے دیکھیں ما ان، تو ما ان کے اندر بھی دیکھیں الف مدہ یعنی حروف مدہ، الف مدہ یعنی حروف مدہ، ایک ہی بات ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے. آگے دیکھیں سواء، یہاں پر بھی وا الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے. بنا، یہاں پر بھی الف مدہ نا الف مدہ ہے نا، اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہے. آگے دیکھیں جزاء، یہاں پر بھی دیکھیں زا الف مدہ اور الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے مد لازم. تیسرے نمبر پر مد کی قسم ہے مد لازم. مد لازم کہتے ہیں کہ حروف مد کے بعد اگر شد آ جائے، حروف مد کے بعد یعنی الف مد کے بعد یا مد کے بعد یا واو مد کے بعد اگر شد آ جائے تو وہاں مد لازم کریں گے، یعنی لازمی کھینچ کر پڑھیں گے، لازمی مد کر کے پڑھیں گے. جیسے ہے آپ کے سامنے مثال موجود ہے جان نون کے اندر، آپ دیکھیں جا جیم الف زبر جا، یہ الف مد ہوا نا، حروف مد ہوا، تو حروف مد کے بعد نون کے اوپر آپ دیکھیں شد آیا ہے کہ نہیں. تو یہاں جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد لازم، مد لازم. اور اس کے علاوہ اگر حروف مد کے بعد جزم آئے تو وہاں پر بھی مد لازم ہوگا. تو قاعدہ اور اصول یہ ہوا کہ اگر حروف مد کے بعد جزم یا شد آ جائے تو وہاں پر مد لازم کریں گے. کیا کریں گے؟ مد لازم کریں گے، یعنی لازمی مد کریں گے، لازمی اسے کھینچ کر ادا کریں گے. جیسے دیکھیں جان نون کے اندر، آپ غور سے دیکھیں جان نون کے اندر
الف مدہ ہے جیم الف زبر جام، اس کے بعد نون کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، تو یہ جو مد کریں گے نا اس کو کہتے ہیں مد لازم۔ کیسے پڑھیں گے ذرا دیکھیں، جان، آگے ہیں الحاقۃ، الحاء زبر حا، یہ الف مدہ، اور اس کے بعد قاف کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ دابۃ، دابۃ ذرا سختی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دا الف مدہ، الف مدہ کے بعد با کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی مد کریں گے، اور اس مد کا نام ہے مد لازم۔ آگے ہیں اتحاجونی، اتحا کے اندر حا زبر حا، یہ الف مدہ اور اس کے بعد جیم کے اوپر شد ہے تو یہ مد لازم ایک یہاں پر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو، جیم اور پھر جو، یہ واو مدہ، واو مدہ کے بعد نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی مد لازم، یعنی دو مد لازم ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اس کو دوبارہ دیکھیے، اتحاجونی، اس طریقے سے اسے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے الآن، تو یہاں پر اصل میں آ، حمزہ کھڑا زبر آ اور الف کھڑا زبر آ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اگر آپ اس کو زبر کی صورت میں لکھے تو حمزہ الف زبر آ الف مدہ، تو الف مدہ کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ جزم آیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد شد یا جزم آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ آگے ہیں وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، تو ضا الف مدہ اور اس کے بعد لام کے اوپر شد، یہاں پر بھی جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد لازم۔ کیا نام ہوگا؟ مد لازم۔ تو یہاں پر جو آپ کے سبق کا خلاصہ ہوا وہ یہ ہے کہ مد کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد منفصل، مد منفصل کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آ جائے۔ نمبر 2 ہے مد متصل، مد متصل کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو وہاں پہ مد متصل ہوگا۔ نمبر 3 ہے مد لازم، وہ مد لازم کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد جزم یا شد آئے تو وہاں جو مد کریں گے اس مد کا نام ہوگا مد لازم۔